بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ ہود کا درس زیر بحث ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا کہ بعض رسولوں کے واقعات بڑے مختصر طریقے سے اجمال کے ساتھ بیان ہوئے، جن میں یہ بتایا گیا کہ خدا کے رسول جب کسی قوم کی طرف آ جاتے ہیں تو اس قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جاتا ہے، یعنی جو لوگ خدا کے رسول کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، ان کو اس دنیا میں سزا مل جاتی ہے، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو اس دنیا میں رہنے کا بسنے کا موقع دیا جاتا ہے، جب تک اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم اس دنیا میں باقی رہے گی۔ اب انہی واقعات کی تفصیل اس سورہ میں بیان ہونے لگی ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں کیا چیز ہے جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اِنِّی لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا ہوں کھلا ہوا، یعنی خدا کے رسول صاف صاف نذیر ہوتے ہیں، یعنی وہ خبردار کرنے آتے ہیں، ان کی حیثیت خبردار کرنے والے کی ہوتی ہے، وہ بات اپنی میسج چھپاتے نہیں ہیں، اور سب لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نذیر مقرر کیے گئے ہیں۔ تو ان کی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم بندگی نہ کرو سوائے اللہ کے۔ تمام پیغمبروں کی یہی مشترک دعوت ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یقیناً میں اندیشہ رکھتا ہوں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ تو یہ بات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ کے آغاز میں کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی اپنی قوم کو۔ چنانچہ اب قوم جو ہے نبی علیہ السلام کی، خاص طور پر جو قریش ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ کی طرف ذرا دیکھو کہ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں انہوں نے جب یہی دعوت پیش کی ہے جو یہ رسول پیش کر رہے ہیں، تو ان قوموں نے اگر انکار کیا، جھٹلایا، تو ان کا پھر انجام کیا ہوا۔ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جائے گا اگر تم نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں مانو گے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو حضرت نوح کی جو دعوت تھی اس پر سردار جو تھے قوم کے، انہوں نے جواب دیا۔ وہ کون سے سردار؟ جو منکر تھے اس کی قوم میں سے، نوح کی قوم میں سے جو سردار منکر تھے، انہوں نے جواب دیا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے جیسے ایک آدمی ہو۔ یہ سب پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ لوگوں نے کہا جی ہم میں سے کسی انسان کو اٹھا کے تو ہمارے لیے جو ہے نا پیغمبر بنا دیا گیا ہے، حالانکہ ہمارے لیے کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ حضرت نوح کو بھی یہی کہا گیا، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی، حضرت نوح کو ماننے والے جو تھے، وہ تو ہم میں سے کم تر لوگ ہیں کہ مال و دولت کے اعتبار سے، مقام و رتبے کے اعتبار سے معاشرے کے قوم کے وہ کہ اعلیٰ افراد نہیں ہیں۔ بادی الرأی، بے سمجھے بوجھے انہوں نے تمہاری بات جو ہے نا وہ مان لیے۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی بڑائی کہ آپ کو کوئی فضیلت حاصل ہو ہم پر کہ آپ کو پیغمبر بنا دیا گیا۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں سمجھ رہے ہیں کہ تم سب جھوٹے ہو، خدا کے پیغمبر اور جو ساتھ دینے والے ہیں تم سب جھوٹے ہو۔ تو یہ تین باتیں ہیں، یہ جو بیان ہی آگے انہی کا جواب دیا جائے گا کہ حضرت نوح نے پھر ان کا کیا جواب دیا۔ پھر بیان فرمایا ہے قال یا قومی، نوح نے جواب دیا میری قوم کے لوگوں، ارأیتم، ذرا سوچو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ یہ وہی بینہ کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ انسان کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ روشنی دے کر بھیجتے ہیں، جو نور ہوتا ہے، اس کو بینہ قرار دیا گیا۔ وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے مجھے پھر عطا فرمائی ہو اپنے ہاں سے رحمت، یہ جو رسول پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک فطرت میں روشنی موجود ہوتی ہے، پھر آسمان سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ بھی روشنی، تو نور علی نور کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ فأمیت علیکم، پھر وہ دکھائی نہ دی گئی ہو تمہیں، کہ بینہ میرے پاس موجود ہے فطرت میں، مجھے پھر وحی دی گئی ہے، اور تم جو ہے تمہاری اس کی طرف رہنمائی نہ ہو رہی ہو، تمہیں یہ دکھائی نہ دے رہی ہو۔ انلزمکموہا، تو کیا ہم اس کو تم پر چپکا دیں گے، یعنی بھی تمہیں یہ روشنی اگر نظر نہیں آ رہی جو تمہاری فطرت میں موجود ہے اور جو خدا کی طرف سے وحی کی شکل میں آئی ہے، تم اگر اندھے بنے ہو تو کیا ہم زبردستی تمہیں یہ روشنی دکھا دیں؟ یہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم تیار نہیں ہو اسے دیکھنے پر
اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو، فطرت کی روشنی سے بھی بیزار ہو، جو ضمیر تمہارا جو گواہی دیتا ہے کہ تمہاری فطرت میں رہنمائی موجود ہے، اس سے بھی بیزار ہو، اور جو وحی آئی ہے اس روشنی سے بھی بیزار ہو، تو ہم زبردستی تم لوگوں کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ وَيَا قَوْمِ، میری قوم کے لوگوں، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس خدمت پر کوئی مال نہیں مانگ رہا کہ جو تم لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وما انا بطارد، میں نہیں ہوں نکال دینے والا الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا کہ تم پر تو وہ لوگ ایمان لائے ہیں جو قوم کے کم تر لوگ ہیں، کوئی اعلیٰ لوگ تم پر ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ بھی میں جو ایمان لائے ہیں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ولیکنی اراکم، مگر میں دیکھتا ہوں تمہیں قوماً تجہلون، کہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت میں مبتلا ہو۔ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایمان لانے والے ان کے مالی حالات جو زیادہ مستحکم نہیں ہے، یا قوم کے وہ بڑے جو لیڈروں میں ان کا شمار نہیں ہوتا، انہوں نے حق بات کو دیکھا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے اور ایمان لے آئے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، میری قوم کے لوگوں، مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، کون میری مدد کرے گا اللہ سے بچانے کے لیے اگر میں ان کو نکال دوں؟ کہ مجھے حق نہیں پہنچتا جو مجھ پر ایمان لایا ہے کہ میں یہ کہوں کہ تم لوگ قوم کے کم تر لوگ ہو تو میں تمہیں نکال رہا ہوں، اپنے سے دور کر رہا ہوں، تو مجھے پھر اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم پہ سوچتے نہیں ہو؟ ولا اقول لکم، میں نہیں کہتا تمہیں عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا کہ بھی ہمارے جیسے تم ہو، تمہیں تو کوئی برتری تو نہیں حاصل، فضیلت نہیں حاصل کہ ہم تمہیں خدا کا رسول مان لیں۔ حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں اپنے بارے میں کہ میرے پاس کہ اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ ولا اعلم الغیبہ، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے کوئی غیب کا علم دے دیا ہو تو میں بڑا خیر جمع کر لوں اپنے لیے یا تمہارے لیے۔ ولا اقول، نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، تمہارے جیسا انسان ہی ہوں۔ ولا اقول، نہ میں یہ کہتا ہوں للذین تزدری، ان لوگوں کے بارے میں تزدری اعینکم، جن کو حقیر دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں، جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز انہیں اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ وہ کہتے تھے نا کہ بھی اس دنیا میں بھی ہمیں مال و دولت ملا، اقتدار ملا ہے، سرداری ملی ہے، تو آخرت اگر آئے گی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا انتخاب کریں گے۔ اللہ نے ہمارا انتخاب یہاں اس دنیا میں کیا ہے ان سب چیزوں کو دینے کے لیے، تو آخرت میں بھی ہمارا انتخاب ہوگا۔ چنانچہ آخرت میں ان لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا اگر آخرت آئی بھی۔ تو حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ بھی میں تو یہ نہیں بات کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بھلائی کوئی چیز وہاں نہیں دے گا آخرت میں۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ بہتر جانتا اسے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں گا اگر میں یہ باتیں کروں، ان کے بارے میں یہ کہوں کہ ان کو کوئی بدلہ نہیں ملنے والا۔ قالو، ان لوگوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تم نے ہم سے بحث کر لی، فاکثرت جدالنا، اور بہت کر لی ہم سے بحث، یعنی کہ لمبا عرصہ ہے نا، قرآن تقریباً 950 سال تبلیغ کا ہے عرصہ۔ فاتنا، تو لے آؤ ہم پر، بما تعدنا، وہ چیز جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ پیغمبر آگے کہتے ہیں کہ اگر نہ مانا تو عذاب آئے گا خدا کی طرف سے، وہ کہتے ہیں لے آؤ عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو کہ وہ عذاب آتا ہے۔ قال، نوح نے جواب دیا، انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک وہ یہ جو عذاب ہے وہ تمہارے پاس اللہ ہی لے کر آئے گا، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ رسولوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہیں تو عذاب لے آئیں، وہ خدا کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس سے عاجز کرنے والے نہیں ہوگے جب خدا تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ عذاب آئے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے میری خیر خواہی، ابھی تو میں تمہارا خیر خواہ بن کر تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ عذاب سے بچ جاؤ، جب خدا کا عذاب آ جائے گا تو میری یہ خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں چاہوں کہ خیر خواہی کروں تمہارے لیے تو میری خیر خواہی کو فائدہ نہیں دے گی۔ ان کان اللہ یرید، اگر اللہ چاہتا ہے، ان یغویکم، کہ وہ تمہیں بھٹکا دے، اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ تمہیں ہدایت نہ ملے، ہدایت تو خدا کی توفیق سے ملتی ہے، وہ خدا کا قانون ہے کہ جو فطرت میں موجود نور روشنی کی قدر کرے گا اس کو وحی کی روشنی جو ہے وہ فائدہ دے گی۔
تو جو خود ہی ہدایت نہیں لینا چاہ رہا، اس کے بارے میں ہدایت اور روشنی کے بارے میں بیزاری کا رویہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہاں فرما دیا کہ اگر اللہ ہی تمہیں بھٹکا دے، اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق نہیں دے رہا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تو میری خیر خواہی جو ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا پروردگار ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کہ وہ انجام جو ہونا ہے تو پھر وہ تمہارے سامنے آ جائے گا کہ تمہارا پروردگار کیا فیصلہ کیا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قصہ خود گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ قصہ سنایا گیا سورہ ہود میں، تو جب یہ بات ان تک پہنچائی گئی ہے مخاطبین تک، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اس پیغمبر نے، نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے خود ہی قصہ گھڑ کے ہمیں ڈرا رہا ہے یہ، کہ دیکھو حضرت نوح کی قوم پر بھی عذاب آ گیا تھا، ویسا عذاب جیسا میں خبردار کر رہا ہوں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف بات کے درمیان میں التفات ہے کہ رخ ادھر سے پھیر کر مخاطبین کو دعوت دینے کے بجائے نبی علیہ السلام کی یہ جملہ کہا گیا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قصہ خود گھڑ لیا ہے؟ کل، ان سے کہو، ان افتریتہ، اگر یہ میں نے خود گھڑا ہے، فعلیہ اجرامی، تو میرے اوپر ہے میرے جرم کا وبال، تو اس کا نقصان تو مجھے ہونا نا اگر اللہ پر میں نے کوئی جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ وانا بریء مما تجرمون، اور میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا جو تم جرم کر رہے ہو۔ تمہارا جرم تو اپنی جگہ ہے کہ جو خدا کے شریک ٹھہرا رہے ہو، آخرت کا انکار کر رہے ہو، خدا کے سچے رسول کا انکار کر رہے ہو۔ اگر میں نے گھڑا ہے، میں نے کوئی کوتاہی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا جو جرم ہے وہ نہیں موجود، وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور میں تمہارے جرم کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کی سزا تم نے خود ہی بھگتنی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، یہ اب قصہ دوبارہ سے وحی کی گئی نوح کو، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے اس کے جو ایمان لا چکا۔ یہ اتمام حجت جب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس وقت پھر عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس موقع کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے پیغمبر کو کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا قوم میں سے۔ فلا تبتئس، تو غم نہ کھاؤ، بما کانوا یفعلون، اس پر جو یہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر چونکہ خیر خواہ ہوتے ہیں اپنے قوم کے، تو وہ ان کی آخری وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ قوم عذاب سے بچ جائے اور لوگ ایمان لے آئیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اب غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو لوگ بچے ہیں جو ایمان نہیں لا رہے تو یہ مستحق ہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بناؤ ایک کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، ہماری ہدایت کے مطابق۔ یہ تورات میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا کیا رہنمائی کی کہ وہ کشتی کیسی ہونی چاہیے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور مجھ سے بات نہ کرنا، فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، ان کے حق میں جو ظالم ہیں، اِنَّهُم مُغْرَقُونَ، یقیناً یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ خدا کا جب فیصلہ آ جائے تو پیغمبر جو ہے اس فیصلے کو نہیں موڑ سکتے، تو بتا دیا کہ اب یہ جو ظالم جو برباد ہونے جا رہے ہیں، غرق ہونے جا رہے ہیں، ان کے حق میں میرے سامنے کوئی دعا سفارش شفاعت نہیں کرنی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنانے لگا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب اس کے پاس سے گزرتے اس کی قوم کے سردار، سخروا منہ، تو وہ اس کی ہنسی اڑاتے، مذاق اڑاتے۔ قال ان تسخروا منا، تو جو اہل ایمان تھے وہ جواب دیتے کہ اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو، فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی ہنسیں گے تم پر۔ یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کا مذاق اڑائیں، بس وہ جیسے انہوں نے بات کی ہے تو اس کے جواب میں کہہ دیا کہ ابھی تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت آ جائے گا جب ہم آپ کا مذاق اڑا سکیں گے، کما تسخرون، جس طرح تم ہنستے ہو ہم پر۔ فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے، من یاتیہ عذاب، کون ہیں جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے، یخزیہ، جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور نازل ہوتا ہے ان پر وہ قہر، وہ عذاب جو ان پر ٹھہر جاتا ہے۔ خدا کا جب عذاب آتا ہے تو وہ بالکل جب ان کو تہس نہس نہیں کر دیتا، ملیہ میٹ نہیں کر دیتا، وہ عذاب وہیں رہتا ہے۔ اس لیے بعض قوموں کے بارے میں آیا نا کہ 8 دن مسلسل 8 دن جو ان پر عذاب وہ ان پر ٹھہرا رہا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آ پہنچا ہمارا حکم، وفارت النور، اور طوفان ابل پڑا، یعنی زمین نے بھی پانی جو ہے وہ اپنا سارا باہر نکال دیا، اور آسمان سے بھی شدید بارش ہوئی۔ اس کے نتیجے میں زمین اور آسمان کا پانی برابر ہوا، تو پھر کیا ہوا کہ پانی اس قدر ہو گیا کہ جو پہاڑ بھی ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا۔ قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا، سوار کراؤ اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جوڑے 2 2،
وہ وہاں تو جانور موجود تھے جو آگے زندگی گزارنے کے لیے جن کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان میں سے دو دو جو جوڑے ہیں وہ اپنی کشتی میں ساتھ سوار کرا لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لو۔ لیکن سب گھر والے نہیں، یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ سب بچا لیے جاتے ہیں، ساتھ شرط لگا دی الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے جس کے بارے میں ہمارا حکم صادر ہو چکا ہے کہ یہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، یہ ظالموں میں سے ہے، اس کو کشتی میں سوار نہیں کرانا۔ ومن آمنا، اور ان کو بھی کشتی میں سوار کرا لو جو ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جانوروں میں سے وہ پیئرز کچھ رکھ لیے جائیں اور اپنے گھر والوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو ظالم نہیں ہیں، اور جو دوسرے اہل ایمان ہیں، ان سب کو کشتی میں سوار کرا لو۔ وما آمن معہ الا قلیل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی ان کے حضرت نوح کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ انتہائی تھوڑے تھے، بہت کم لوگ تھے، حالانکہ اتنا لمبا عرصہ آپ کی تبلیغ ہے، دعوت ہے۔ وقالا، نوح نے کہا ارکبوا، سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ وہ کشتی جو ہے وہاں سے چلی ہے۔ وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، تو وہ چلنے لگی ان لوگوں کو لے کر موجوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح، کشتی ایسے اتنی بڑی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہاڑ ہے کوئی پانی کے اندر۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، آواز دی نوح نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ذرا فاصلے پر الگ تھا، کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، بائبل میں کنعان شاید نام بتایا ہے اس بیٹے کا، اے میرے بیٹے ارکب معنا، سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے نا، ان کے ساتھ نہ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ قال، اس نے جواب دیا، سآوی الی جبل، میں ابھی پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، یعصمنی من الماء، جو مجھے بچا لے گا اس پانی سے۔ قال، انہوں نے کہا، لا عاصم الیوم من امر اللہ، کوئی بچانے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے، یہ پانی جو ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا اس نے غرق ہونا ہے، وہ غرق ہو کے رہے گا، جو اس کشتی میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا، الا من رحمہ، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے وہ بچ جائے گا۔ وحال بینہم الموج، اور حائل ہوگی ان کے درمیان ایک موج، فکان من المغرقین، تو وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے۔ حضرت نوح اور بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا تھا، درمیان میں ایک پانی کی موج آئی اور بیٹے کو غرق کر گئی۔ وکیلا، حکم ہوا، یا ارضو ابلعی ماءک، حکم ہوا ہے زمین اپنا پانی نگل لے، و یا سماء اقلعی، اور اے آسمان تم بھی تھم جاؤ، پانی نہ برساؤ مزید۔ وغیظ الماء، اور پانی اتار دیا گیا، یعنی کہ سیلاب جو ہے وہ پانی اس کا نیچے چلا گیا۔ وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا، قوم کا فیصلہ کر دیا گیا، منکرین کو غرق کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جو تھی وہ جودی پر ٹک گئی، جودی پہاڑ کا نام ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ، جیسے ہمارے ہاں یہ بر صغیر میں ہمالیہ کا سلسلہ ہے، اس میں K2 ہے اور باقی دوسرے پہاڑ ہیں، ایسے ہی جو کوہ ارارات کا ایک سلسلہ ہے، آذربائیجان سے لے کر آگے عراق تک اور کردستان تک، اس میں ایک چوٹی کا نام جودی ہے، اس لیے تورات میں، بائبل میں ہے اس کا نام، ارارات کا جو سلسلہ ہے نا اس کا ذکر کیا گیا، اسی سلسلے میں ایک یہ جودی پہاڑ ہے۔ وکیلا، اور کہہ دیا گیا، بعدن، پھٹکار ہے، للقوم الظالمین، اس قوم پر جو ظالم ہے۔ تو ایک پہاڑ کا نام اس لیے لیا یہ بتانے کے لیے کہ پانی کس سطح تک بلند ہو گیا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی تک، اور کشتی کو جو ہے نا رکنا پڑا وہاں، زمین پر نہیں وہ ٹھہر سکی۔ ونادا نوح نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، فقالا، تو کہا، کیا دعا مانگی، ربی، میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ پیچھے اللہ نے کہا تھا نا کہ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، لیکن ساتھ شرط لگا دی تھی کہ جس کے بارے میں خدا کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ سوار نہیں ہوگا، یعنی کہ اہل ایمان میں سے نہیں، اس کو نہیں سوار کرانا۔ تو حضرت نوح نے اسی وہ بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے سب فیصلہ کرنے والوں سے۔ تو جب آپ نے مجھے یہ اجازت دی تھی، حکم دیا تھا کہ میں گھر والوں کو سوار کرا لوں، تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں سے تھا، تو اس کو بھی سوار ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ۔
قالا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا نو اے نو انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. یعنی یہ پیغمبروں کے جو اہل ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، یہ محض خونی رشتے کی بنیاد پر نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں گھر والوں میں سے؟ انہ عمل غیر صالح، وہ نہایت نابکار بد کردار ہے. یہ جو ہے نا بتا دیا کہ ایک ہوتا ہے کہ کچھ غیر صالح عمل ہو جانا، ایک ہے بالکل کہنا کہ یہ تو انتہائی برا ہے، وہ انتہائی بد کردار ہے. یعنی شاید حضرت نوح کو شاید اس چیز کا علم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے معلوم تھا کہ بھی یہ بیٹا جو ہے اس کے کرتوت کیا ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، سو تم مجھ سے سوال نہ کرو اس چیز کا جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے اعمال کیا ہیں. انی اعظک، بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تم نہ بنو جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے. کہ آدمی ظاہر ہے پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، تو بیٹے کے حق میں جو جذبات نے جو غلبہ پایا تو اللہ سے یہ دعا کر ڈالی، شکوہ کر ڈالا. تو اللہ نے کہا کہ وہ تو اس کی عمل ٹھیک نہیں ہے، تو تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، چنانچہ اس کے بارے میں مجھ سے نہ دعا کرو. قالا، نوح نے عرض کیا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں یقیناً اے میرے رب یقیناً پناہ میں آتا ہوں تیری اگر میں تجھ سے مانگوں ایسی چیز جس کا مجھے علم نہیں ہے. تو انہوں نے بتا دیا کہ اچھا میرے علم میں نہیں تھا کہ بیٹے کے یہ کرتوت ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکن من الخاسرین، تو میں نامرادوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی حضرت نوح نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات نہیں، سفارش نہیں کرنی چاہیے تھی. قیلا، ارشاد ہوا یا نوح اے نوح اہبط بسلام منا، سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ ہماری طرف سے، وبرکاتن، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا تم پر، والا ممن معک، اور ان امتوں پر بھی جو ان میں سے جو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی جو کشتی میں جو سوار کرائے گئے تھے لوگ، اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ ان سے کئی امتیں آگے پیدا ہوں گی، ان کی نسلیں. تو آگے جو انسانی نسل آگے چلی ہے تو زیادہ تر انہی لوگوں کی اولادیں ہیں جو اس کشتی میں سوار تھے. وَأُمَمٌ، کچھ ایسی امتیں ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، جنہیں ہم بہرہ مند کریں گے، فائدہ نفع پہنچائیں گے. ثم یمسہم، پھر ان کو بھی پکڑ لے گا، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، ایک عذاب دردناک. تو یہ ظاہرہ قریش مخاطب ہیں، تو یہ بتا دیا گیا کہ وہیں اللہ نے بتا دیا تھا کہ حضرت نوح اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہاں سے جو انسانی نسل آگے بڑھے گی، کئی لوگ ان میں ایسے ہوں گے جو عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر سزا دیں گے. گویا کہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم بھی اسی جگہ پر آ گئے ہو، کہ ایسا گروہ بن گئے ہو کہ تم بھی خدا کی طرف سے عذاب کے مستحق ہو گئے ہو، تو عذاب آ سکتا ہے. تلک من انباء الغیب نوحیھا، نبی علیہ السلام کی طرف پھر التفات ہے کہ یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم جنہیں وحی کر رہے ہیں، الیک، تمہاری طرف. ما کنت تعلمھا، نہیں تم ان کو جانتے، تم ان واقعات سے واقف نہیں تھے. حضرت نوح کا واقعہ ظاہر ہے نبی علیہ السلام سے بہت پہلے کا. انت ولا قوموں کا، نہ تمہیں اس کا کوئی علم تھا نہ تمہاری قوم کو. من قبل، اس سے پہلے، یہ ہم آپ کو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں قرآن مجید کے ذریعے. من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ تمہیں کچھ اس کا علم تھا نہ تمہاری قوم کو. اس لیے تو قوم نے پیچھے کہا نا کہ دیکھو اپنی طرف سے خود ہی قصہ گھڑ کے ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں خبر ڈرانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، میں غیب کی طرف سے، غیب سے آپ کو یہ خبر پہنچا رہا ہوں. فاصبر، تو ثابت قدم رہیں. ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً انجام کار کی کامیابی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. تو یہ پیغمبروں کے واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ قریش کو یہ بتانا پیش نظر ہے کہ دیکھو اگر وہ خدا کے رسول کا انکار کر رہے ہیں تو اسی طرح کی سزا ان کو بھی ملے گی. اور پیغمبر اور اہل ایمان کے لیے اس میں کیا میسیج ہے، پیغام ہے کہ انہوں نے ثابت قدم رہنا ہے. حضرت نوح کے واقعے میں کیا میسیج ہے اہل ایمان کے لیے کہ دیکھو 950 سال کا عرصہ ہے، انہوں نے صبر سے کام لیا، تو انجام کیا ہوا کہ متقین جو بچا لیے گئے اور جو منکرین ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. تم بھی ثابت قدم رہو گے تو انجام یہی ہوگا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. حضرت نوح کے بعد حضرت ہود کا ذکر ہے. قال، اس نے دعوت دی، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے. تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، تم نے یہ جو شرک کے جو ہیں معبود بنا لیے ہیں شرک کرنے کے لیے، یہ سب جھوٹ ہے. سب پیغمبروں کی یہی دعوت ہے بنیادی.
یا قومی میری قوم کے لوگو لا اسألکم علیہ اجرن میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا یہ جو دعوت دے رہا ہوں، ان اجری الا علی الذی فطرنی میرا اجر تو اس پر ہے، اس کی ذمہ داری ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، افلا تو کیا نہیں تعقلون تم سمجھتے، میں تو خیر خواہی کر رہا ہوں تم لوگوں کے ساتھ، و یا قوم میری قوم کے لوگو استغفروا ربکم اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ پھر اب اس کی طرف پلٹو، یرسل السماء علیکم مدرارا وہ بھیجے گا تم پر بہت برسنے والا بادل، یعنی کہ بادل آئے گا پانی برسائے گا تو اس سے زمین جو ہے اپنی فصلیں اگائے گی، اور زمین سے فصلیں اگیں گی تو قوم جو ہے وہ اس کے جو مالی حالات ہیں معاشی حالات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اگر جو قوم ایمان لے آتی ہے اس کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کو رزق کی فراوانی بخشی جائے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وہ بڑھائے گا تمہیں قوت میں تمہاری قوت پر، یعنی کہ مال میں بھی تمہیں جو بڑھوتری ملے گی اور اولاد میں بھی، اور تم طاقتور قوم بن کر ابھرو گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور نہ تم منہ پھیرو مجرم ہو کر۔ قالوا یا ہود انہوں نے جواب دیا اے ہود ما جئتنا ببینہ کہ تو ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی معجزہ لے کر کیوں نہیں آئے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک ہم ایسے نہیں ہیں کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں تمہارے کہنے پر، وما نحن لک بمؤمنین اور ہم نہیں ہیں کہ ہم تمہاری بات ماننے والے ہوں، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے یہ جو معبود ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو اس تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے کہ آپ کو یہ جو ہے نا کہ آپ ہمیں ڈراتے پھرتے ہیں سمجھاتے پھرتے ہیں، یہ ہمارے معبود کی مار پڑی آپ پر۔ قالا ہود نے کہا انی اشہد اللہ میں گواہ ٹھہراتا ہوں اللہ کو، واشہدو اور تم بھی گواہ رہو انی بریء مما تشرکون میں بری ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ تمہارا تو یہ ہے ماننا معبودوں کے بارے میں کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کسی پر مار پڑ سکتی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں ان سے بری ہوں، ایسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے، یہ تم نے جھوٹے خدا بنا لیے ہیں۔ من دون ہی اس کے سوا فقیدونی جمیعہ تو میرے خلاف چالیں چلو سب مل کر، تم تو کہہ رہے ہو معبودوں کی مار پڑی ہے تو اب جو سب ملا لو معبودوں کو میرے خلاف چالیں چل لو، ثم لا تنظرون پھر مجھے مہلت نہ دو، جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ انی توکلت اللہ ربی میں نے بھروسہ کر لیا اللہ پر جو کہ میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی وہی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے زمین پر مگر وہ اس کی چوٹی کو پکڑنے والا، یعنی ہر جاندار کا خدا کے اختیار میں ہے، اس پر اس کا کنٹرول ہے، یہ معبودوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ اعراض کر رہے ہیں فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ تو میں نے پہنچا دیا ہے وہ جو مجھے بھیجا گیا تھا، جو مجھ پر نازل ہوا میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، بھی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے، الیکم تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ ربی میرا رب اقتدار دے گا قوماً کسی اور قوم کو غیرکم تمہارے سوا، یعنی تمہیں برباد کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تمہاری جگہ ایک دوسری قوم اٹھا لی جائے گی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، شیئاً کچھ بھی، ان ربی علی کل شیء حفیظ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، سب چیز واچ کر رہا ہے وہ۔ ولما جاء امرنا جب آ گیا ہمارا فیصلہ، نجینا ہودن ہم نے نجات دی ہود کو، والذین آمنوا معہ اور ان کو بھی جو ایمان لائے حضرت ہود کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت سے، ونجیناہم اور ہم نے ان کو بچا لیا من عذاب غلیظ ایک سخت عذاب سے۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ حضرت ہود جب آئے اپنی قوم کی طرف ان کو اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا، اور جو منکرین تھے ان کو پھر سزا دے دی گئی۔ تو بتانا پیش نظر یہ ہے قریش کو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ وَتِلْكَ عَادٌ یہ تھے عاد، قوم عاد، یہ عرب میں آباد تھے، جزیرہ نما عرب جو ہے تو یہ قدیم ترین قوم ہے عرب کی۔ جہادوا بآیات ربہم انہوں نے انکار کیا اپنے پروردگار کی آیتوں کا، وعصوا رسلہ اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی۔ جرم یہ تھا اب خدا کی جو آیتیں ان کا انکار کرنا اور خدا کے رسول کی نافرمانی کرنا، جو کہ اب قریش کر رہے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ عاد نے یہ جرم کیا تھا۔ واتبعوا امر کل جبار عنید اور وہ پیروی کرتے رہے ہر جبار سرکش دشمن حق کے معاملے کی۔ قومیں جو ہے نا وہ لیڈر ہوتے ہیں جن کی پیروی کرتی ہیں، تو بتا رہی ہے جو لیڈر تھے نا وہ جبار تھے، عنید تھے، سرکش دشمن تھے حق کے۔
و اتبعو اور پیچھے لگا دے گی ان کے فی ہذہ الدنیا لعنہ اس دنیا میں لعنت و یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی الا ان عادن کفروا ربہم سن لو یقیناً عاد نے کفر کیا تھا اپنے پروردگار کا الا بعدن لعاد قوم ہود سن لو دھتکار دیا گیا عاد کون سے عاد قوم ہود جو کہ ہود کی قوم تھی تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کا پیش نظر یہی ہے کہ قریش کو خبردار کر دیا جائے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے رہیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین